کثرت سے درود و سلام کی عادت بنائیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وضو کی فضیلت۔ صحابہ کرام بھی کتنے خوش نصیب ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض حاصل کیا، اور پھر ایسی محبت کی رسول کریم علیہ السلام سے کہ دنیا میں اس طرح کی مثال کسی اور مذہب میں نظر نہیں ہے۔ ایسی محبت کی مثالیں قائم کی اور چھوٹی چھوٹی اداؤں کو اپنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا پیارا انداز ہے۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں پر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے۔ بظاہر کتنا سا عمل ہے یہ کہ ایک خاص جگہ پر آئے، خاص مقام پر آئے، وہاں آ کر وضو کیا اور وضو کر کے مسکرانے لگے، اور جو آپ کے ساتھی تھے ان سے پوچھنے لگے کہ تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام اس مقام پر ایک بار تشریف لائے تھے، اسی طرح انہوں نے وضو کیا اور اسی طرح مسکرائے، میں ان کی ادا کو ادا کر رہا۔ اور اس کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ یعنی جو اعضاء دھوتا جا رہا ہے اس اعضاء کے گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو وضو کے جو قطرے ٹپک رہے تھے، تو آپ نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، تو ماں کا نافرمان ہے تو اس سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس نے وضو کیا ہے اور اس کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے نوجوان، زنا سے توبہ کر لے۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص کو ملاحظہ کیا، اس کے بھی وضو کے پانی سے قطرے ٹپک رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اے نوجوان، شراب نوشی اور گانے باجے سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی کہ میں نے توبہ کی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا کشف تھا کہ وہ جو روایت میں آتا ہے نا کہ بازو ہاتھ دھونے ہیں ہاتھوں کے گناہ معاف، چہرہ دھونے چہرے کے گناہ معاف، پاؤں دھو رہے ہیں پاؤں کے گناہ معاف، سر کا مسح کر رہے ہیں سر کے گناہ معاف، تو باقاعدہ گناہ ان کو نظر آیا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں لوگوں کے عیبوں پر مطلع نہیں ہونا چاہتا، لہٰذا یہ وصف مجھ سے واپس لے لے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ وصف آپ سے واپس لے لیا۔ اور کتنا فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ انہیں لوگوں کے عیب نظر آئے، انہوں نے کہا یا اللہ اس سے یہ ہمیں اچھا نہیں لگا، یہ واپس لے لے۔ انہوں نے عیب نظر آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ یہ واپس لے لے معاملہ۔ اور ہمیں نظر نہیں بھی آتے، ہم پھر بھی ٹو میں لگے رہتے ہیں اور پیٹ میں درد رہتی ہے جب تک وہ عیب کسی دوسرے کو آگے بتا نہ لے۔ اور اسلاف کا کتنا پیارا طریقہ ہے، آنکھوں سے سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن قربان جائیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اے اللہ ہم سے یہ وصف واپس لے لے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، کرکٹ کے میدان میں، گلیوں کے چوکوں میں، چائے کے پھٹے پہ بیٹھ کے جہاں تک ہم سے ہوتا ہے ہم کسی نہ کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے در پہ رہتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام نے یہ مزاج نہیں دیا۔ کوشش فرمائیں اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کریں، ایک دوسرے کے عیب نہ بتائیں جا کر۔ اور جو آج کسی کی پردہ پوشی کرے گا نا، کل قیامت کے دن خالق کے کائنات اس کی بھی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جو آج لوگوں کی پردہ پوشی کرے گا، وہ لکھا ہے نا کہ جب میت کو غسل دینے لگے تو کوئی ایسی چیز نظر آئے جو بتانے والی نہیں ہے تو پردہ ڈال دے اس کے اوپر۔ یہ نہ بتائیں جا کے جی میں نے غسل دیا تھا یہ نظر آیا، یہ معاملہ ہوا وہ معاملہ ہوا، نہ نہ نہ۔ اسلام کا مزاج یہ ہے
کہ اسلام کسی کے عیب کو اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا، عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ اور 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے سے پانی گزرا ہے، پھر سارا بدن پاک نہیں ہوگا۔ اور یہ قوت القلوب ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بڑا زبردست ایک قول لکھا ہے، دیکھیں نا کہ پورا بدن وضو سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ با وضو سونے والے انسان کی روح جہاں تک پرواز کر سکتی ہے نا، بے وضو سونے والے کی روح وہاں تک پرواز نہیں کر سکتی۔ یعنی روحانیت کا اتنا تعلق ہے کہ انسان نے صرف وضو کیا اور سو گیا، لیکن اس کی روح جس مقام پہ پہنچ سکتی ہے نا، بے وضو بندے کی روح بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیسا یہ پاکیزہ عمل ہے، کتنا ستھرا عمل ہے یہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، با وضو سونے والا۔ چلو سردیوں میں تو مشقت ہے، لیکن گرمیوں میں تو انسان کو اس کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے وضو کر کے، اور اوپر سے پھر ماہ رمضان ہو، نیکیاں اتنی بڑھا دی جائیں، تو کوشش کریں جب بھی آپ نے سونا ہو تو یہ اپنی عادت بنائیں کہ با وضو ہو کر ہی سونا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس نے فرمایا، رسول کریم علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ منکر نکیر ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شہادت کو لکھ دیتا ہے۔ ملک الموت جس کے لیے حالت وضو میں روح قبض کرے گا، اس کے لیے شہادت کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ اور ایک مقام پر یہ ایک مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ بھی ہے۔ ہمارے گھروں میں تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں اور ناچاکیاں ہیں، اور ہر گھر تقریباً یوں کہہ لے کہ وہ ہر کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی میں وہ گرفتار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر بے وضو ہونے کی حالت میں تجھے کوئی مصیبت آئے، اگر بے وضو ہونے کی حالت میں تجھے کوئی مصیبت آئے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، پھر اپنے رب سے گلہ نہ کرنا، اپنے آپ کو پھر ملامت کرنا۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو جو جتنی زیادہ پریشانیوں میں ہے، جتنی زیادہ مصیبتوں میں ہے، وہ اتنا باوضو رہے، اور کوئی نہیں بھی ہے تو وہ بھی باوضو رہے، تاکہ آنے والی ہر مصیبت اور پریشانی سے وہ محفوظ ہو جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا عمل ہے، کوئی گھنٹوں چاہیے ہمیں، یا اس کے لیے بہت بڑی مشقت کرنی پڑے گی، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، 1.5 سے 2 منٹ کا عمل ہے، اور مقدر کتنے اس کے اعلیٰ ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، جس سے اس کا دل کرے داخل ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کے بعد ایک بار سورہ قدر پڑھتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو ایک دفعہ پڑھتا ہے وہ صدیقین میں سے ہے، جو 2 دفعہ پڑھتا ہے اسے شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو 3 بار سورہ قدر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اسے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ 3 بار جو سورہ قدر پڑھے گا، میدان حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اسے انبیاء کے ساتھ اس کا ساتھ ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ اس کی نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی، اس کی نظر کمزور نہیں۔
تو یہ ایک بڑا پاکیزہ عمل ہے، بڑا ستھرا عمل ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رکھیں۔ جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں، نماز فجر آپ نے پڑھ لی، اب آپ نے سونا ہے تو کوشش کریں وضو کی حالت میں سوئیں۔ جیسے ہی اٹھتے ہیں، رمضان کا ویسے ایک فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کا وضو دیر تک رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ظہر میں کر لیا نا، تو ممکن ہے کہ آپ عشاء تک آپ کا وضو قائم دائم رہے اگر آپ سوئیں نا، کیونکہ نہ کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی حاجت ہونی ہے۔ تو رمضان میں باوضو رہنے کے لیے تو بڑی آسانی ہے، اور اگر وضو کسی وقت نہ بھی ہو تو پھر فوراً ہی انسان کو وضو کر لینا چاہیے۔ اور جو میں نے اس دن روایت پیش کی تھی نا حضرت بلال والی، کہ حضرت بلال زمین پہ چل رہے تھے اور قدموں کی آہٹ رسول کریم علیہ السلام نے جنت میں محسوس کی، تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے چلتے مکے کی گلیوں میں ہو لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے جنت میں محسوس ہوتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو مکمل کر لیتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ یعنی جیسے ہی وضو ٹوٹا ساتھ ہی وضو بنا لی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔